والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے احوال زندگی بیان کریں گے۔ حضرت حبیب اجمی اللہ تبارک و تعالی کے ولی ہیں اور اب قبہ غیرت کے ولی بھی آپ کا لقب ہے، پروردہ وحدت کے صفی بھی آپ کا لقب ہے، صاحب صدق، صاحب ہمت اور صاحب معرفت اور خلوت نشین بے نشاں، یہ آپ کے القاب جو علماء اور صوفیاء نے بیان فرمائے ہیں۔ آپ کی بے شمار کرامات ہیں اور عبادت و ریاضت کے اندر آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ احوال زندگی کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ پہلے بہت زیادہ دولت مند تھے اور آپ جو ہے اپنے شہر کے اندر بصرہ کے اندر سود پر لوگوں کو پیسے دیتے تھے، اور پھر جب لوگ آپ سے سود میں پیسے لے جاتے تھے تو آپ کے جو قرض خواہ ہوتے تھے ان کے پاس آپ جاتے، ان سے جناب قرض کا تقاضا کرتے، تو ان کے پاس اگر کچھ نہ بھی ہوتا تو آپ ان سے کچھ نہ کچھ لے کر ضرور آتے تھے، اور لوگ جو ہے آپ سے بہت نفرت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ایک آپ بڑھیا کے گھر چلے گئے، تو جیسے ہی آپ وہاں پر جاتے ہیں اس بڑھیا کے گھر کے اندر، تو اس سے دروازے کو دستک دیتے ہیں، بڑھیا باہر آتی ہے، اس سے اپنے قرض کا تقاضا کرتے ہیں، تو بڑھیا کہتی ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم کچھ دن تک جو ہے آپ کا قرض اتار دیں گے۔ تو اس وقت حبیب کہتے ہیں کہ میں آپ سے کچھ نہ کچھ تو لے کر ضرور جاؤں گا، اتنا سفر میں چل کے آیا ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ آج ہم نے بکری ذبح کی تھی، تو باقی تو گوشت وغیرہ ختم ہو گیا ہے، تقسیم ہو گیا ہے، ہاں اس کا جو جناب سر تھا، سری ہے، وہ موجود ہے۔ تو حبیب کہتے ہیں کہ وہ لے کر آؤ۔ جیسے ہی وہ لے کر آتی ہیں، آپ وہ لے کر چلے جاتے ہیں، گھر جا کر اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ اس کو پکاؤ۔ تو آپ کی بیوی جو ہے وہ بہت خفا رہتی تھی، کیونکہ جب آپ سود پہ لوگوں کو جناب پیسے دے کر پھر لوگوں کو تکلیف دیتے تھے، وہ بہت خفا رہتی تھی، آپ کو منع بھی کرتی تھی کہ یہ سود کے کام کو، حرام کے کام کو چھوڑ دیں۔ جیسے ہی گھر کے اندر ہانڈی میں سالن تیار ہو رہا تھا، اسی وقت ایک فقیر جو ہے وہ آ جاتا ہے، دروازے پر دستک دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ تو اس وقت حبیب کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو میں تجھے دوں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ہانڈی پک رہی ہے، اس میں سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو حبیب کہتے ہیں کہ اگر یہ میں تجھے دے دوں گا تو میں فقیر ہو جاؤں گا، غریب ہو جاؤں گا، اس لیے میں تجھے نہیں دیتا۔ تو جیسے ہی آپ کی بیوی وہ پکا کر لے کر آئی، ہانڈی کو دسترخوان پہ رکھا، جیسے ہی جناب سالن نکالنا چاہا تو وہ خون بن چکی تھی، وہ ہانڈی خون بن چکی تھی۔ تو آپ کی بیوی نے پھر جناب ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ آپ کے جناب سود کی نحوست کی وجہ سے اللہ کا ہم پر عذاب نازل ہو رہا ہے۔ تو اسی پریشانی کے عالم کے اندر حبیب گھر سے باہر نکلتے ہیں، تو پریشانی کے عالم میں جا رہے ہیں کہ راستے کے اندر بچے کھیل رہے تھے ایک گراؤنڈ کے اندر، میدان کے اندر۔ تو وہ بچے کہتے ہیں کہ ہٹ جاؤ کہ یہ حبیب سود خور آ رہا ہے، کہ اس پر جو اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے کہیں وہ ہم پر نہ نازل ہو جائے۔ تو یہ جناب اس سے اور زیادہ آپ کو پریشانی لاحق ہوئی۔ پھر آپ حضرت خواجہ حسن بصری کی مجلس میں چلے جاتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، تو حضرت خواجہ حسن بصری کی محفل میں بیٹھتے ہوئے آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر جناب صدق کے دل کے ساتھ توبہ طیب ہوتے ہیں۔ جیسے ہی آپ توبہ طیب ہو کر وہاں سے واپس لوٹتے ہیں تو وہ بچے جو پہلے آپ کو سود خور کہہ رہے تھے، ابھی وہی بچے کہہ رہے تھے کہ ہٹ جاؤ، اللہ کے ولی حبیب اجمی کو راستہ دے دو، اللہ کے ولی حبیب اجمی کو راستہ دے دو، یہ نہ ہو کہ ہماری طرف سے کوئی بے ادبی ہو جائے تو اللہ جو ہے ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو اسی وقت آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں، یا الہ العالمین، کہ جب میں جناب گناہگار تھا، سود خور تھا، تو اس وقت جناب یہ عالم تھا کہ یہی مجھ سے نفرت کرتے تھے، اور ابھی میں نے توبہ ہی کی ہے کہ ابھی تو نے جناب ان کے دل کے اندر بھی میری محبت ڈال دی ہے۔
پھر اس کے بعد یہ عالم ہوا کہ آپ نے جناب جو لوگوں کی امانتیں آپ نے رکھی ہوئی تھیں تو وہ لوگوں کو واپس کر دیں، اور سود خوروں جناب جن کو آپ نے پیسے جن سے لینے تھے وہ ان کو معاف کر دیے، اصل بھی پیسے معاف کر دیے لوگوں کو، سود تو کجا اصل پیسے بھی معاف ہوئے۔ پھر اس کے بعد آپ عبادت و ریاضت کے اندر لگ گئے، سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ گھر کے اندر قحط سالی پیدا ہو گئی، قحط پیدا ہو گیا۔ ایک دن آپ کی بیوی نے کہا کہ حضرت شفقت فرمائے کہ اب جناب گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے بالکل کھانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ صبح میں مزدوری پر جاؤں گا، مزدوری کرنے کے لیے۔ آپ صبح جاتے ہیں، سارا دن مسجد میں اللہ کی عبادت کرتے کرتے شام کو واپس آتے ہیں، تو آپ کی بیوی نے پوچھا جی کیا ہوا؟ کہا جی میں کام پر گیا تھا لیکن آج مالک نے اجرت نہیں دی۔ اسی طرح دوسرا دن گزرا، تیسرا دن، چوتھا دن، پانچ دن گزر گئے، تو آپ روزانہ چلے جاتے تھے، تو پھر جو ہے نا واپس آتے تو کہ مالک نے اجرت نہیں دی۔ تو آپ کی بیوی کہتی کہ یہ کیسا مالک ہے جو سارا دن کام بھی کرواتا ہے اور اجرت بھی نہیں دیتا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو مالک ہے مجھے اس سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، کیونکہ وہ بڑا کریم ہے، بڑا جناب سخی ہے، بڑا لجپال ہے، بڑا رحیم ہے، اور بہت ہی جناب محبت فرمانے والا ہے، اور وہ جو مالک ہے وہ کہتا ہے کہ ہر 10ویں دن جو ہے میں مزدوری دوں گا، ہر 10ویں دن۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا مجھے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو جب 10واں دن ہوا، حضرت مالک بن دینار وہاں سے عبادت کر کے جب شام کو واپس آ رہے تھے تو اب سوچ رہے تھے کہ آج بیوی کے سامنے شرمندگی ہوگی، پتہ نہیں جناب بیوی مجھ سے طرح کے سوال کرے گی، بھی آج 10واں دن ہے، آج تو اجرت دے دیتا لیکن کیوں نہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ گھر پہنچتے ہیں، گھر آ کر کیا عالم دیکھتے ہیں کہ مختلف انواع و اقسام کے کھانے موجود ہیں۔ آپ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو بیوی خوش ہو کر کہتی ہے کہ جو آپ کا مالک ہے وہ تو بڑا کریم ہے، وہ تو بڑا لجپال ہے کہ آج ایک شخص آیا، اس نے یہ مختلف انواع و اقسام کے کھانے بھی دیے اور ساتھ 10 دن کی اجرت بھی دے کر گیا ہے کہ حبیب جو ہماری مزدوری کر رہا ہے یہ اس کی اجرت بھی ہے، اور یہ ہماری طرف سے کھانا اور مختلف جو ہے نا فروٹس وغیرہ جو ہے، پھل وغیرہ جو ہے یہ بھی قبول کرو۔ تو حضرت حبیب اجمی نے جب یہ عالم دیکھا تو فوراً دوڑتے ہوئے مسجد کے اندر آ گئے اللہ کی بارگاہ میں، اور پھر اس کے بعد ارادہ کر لیا کہ اب میں نے ساری زندگی صرف اللہ کی عبادت ہی میں گزارنی ہے۔ اور آپ کی مہمان نوازی کا عالم کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کا عالم کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آتے ہیں۔ آپ کے پاس اس وقت ایک ٹکڑا روٹی کا پڑا تھا اور تھوڑا سا نمک موجود تھا۔ آپ نے وہ نمک اور روٹی کا ٹکڑا جیسے ہی حضرت خواجہ حسن بصری کے سامنے رکھا، وہ کھانے لگے، اسی وقت دروازے پر دستک ہوتی ہے، ایک سائل آتا ہے۔ اچھا، آپ نے حضرت خواجہ حسن بصری کے سامنے سے وہ روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، اس سائل کو دے دیا۔ اب خواجہ حسن بصری جو ہے وہ جناب ناراضگی کا انہوں نے اظہار کیا کہ تم عجیب آدمی ہو کہ تمہیں تمیز بھی نہیں ہے اور تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ مہمان کے سامنے سے کھانا نہیں اٹھایا جاتا، لیکن آپ خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے دروازے پہ دستک دی، آپ جاتے ہیں تو ایک شخص جو ہے وہ پرتکلف کھانا لے کر آیا ہوا تھا اور ساتھ 500 درہم بھی لے کر آیا تھا کہ میں فلاں شخص کا غلام ہوں، اس نے یہ آپ کے لیے دعوت کی ہے، یہ 500 درہم نذرانہ بھی بھیجا ہے اس نے، اور یہ کھانا بھی آپ کے لیے بھیجا ہے۔ آپ نے وہ 500 درہم فقراء کے اندر تقسیم کر دیا اور کھانا جو حضرت خواجہ حسن بصری کے ساتھ کھایا، اور فرمایا حضرت خواجہ حسن بصری کو کہ محترم اگر آپ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے تو جب ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا اللہ اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ حسن بصری کو حجاج بن یوسف کے جو فوجی تھے وہ گرفتار کرنے کے لیے آئے، تو حضرت خواجہ حسن بصری جو ہے آپ حضرت حبیب اجمی کے عبادت خانے کے اندر چھپ گئے۔ اب حضرت حبیب اجمی باہر بیٹھے ہوئے تھے تو وہ جو سپاہی وغیرہ تھے وہ آ گئے حضرت حبیب اجمی کے پاس، آگے پوچھتے ہیں کہ آپ نے حسن کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا دیکھا۔ کہا جی کدھر دیکھا؟ کہا جی اس میرے عبادت خانے کے اندر ہے۔ وہ اندر جاتے ہیں، اندر جا کر جناب دیکھتے ہیں، واپس آئے، وہ کہتے ہیں اندر تو کوئی نہیں ہے۔
تو نے جھوٹ بولا ہے، حجاج بن یوسف تمہیں جو ہے سزا دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ میرے حجرے میں داخل ہو رہے تھے۔ پھر وہ اندر گئے، کافی ٹائم تک تلاش کرتے ہوئے واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت خواجہ حسن بصری باہر آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ حبیب میں تیرا استاد بھی ہوں، تو نے جناب استادی اور شاگردی کا بھی لحاظ نہیں کیا، تو نے ان کو بتا دیا کہ میں اندر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے سچ بولا، اور اسی سچ کی برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے محفوظ رکھا۔ اس وقت حضرت خواجہ حسن بصری نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیا پڑھا تھا جب یہ اندر داخل ہوئے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے 2 بار آیت الکرسی پڑھی، 2 بار سورہ اخلاص پڑھی، اور 2 بار جو ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت سے پہلے والی جو آیت ہے یہ میں نے پڑھی، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر میں نے عرض کیا کہ یا الہ العالمین، حسن کو میں تیرے سپورٹ کرتا ہوں، تو ہی اس کی نگہبانی فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ اسی طرح ایک اور روایت نقل کی جاتی ہے کہ آپ کی حیا کے عالم کیا تھا۔ حیا کا عالم کیا تھا کہ ایک نوکرانی خادمہ آپ کے گھر کے اندر 30 سال تک خدمت کرتی رہی، آپ نے کبھی اس کے شکل تک بھی نہیں دیکھی۔ ایک مرتبہ آپ نے جناب ایک پردہ نشین عورت آپ کے سامنے آئی، آپ نے اس کو فرمایا کہ میری خاتمہ کو بلاؤ۔ اس نے کہا حضرت میں ہی آپ کی خاتمہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ناراض نہ ہونا کہ میں نے جس ذات کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے ہر وقت میں اسی کی جناب طرف متوجہ رہتا ہوں، میں نے کبھی تیری طرف توجہ ہی نہیں کی۔ اسی طرح ایک اور بات نقل کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک قاتل کو قصاص کے بدلے میں پھانسی دی گئی، تو اسی رات اس قاتل کو کسی نے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا سنا بھی اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جنتی لباس عطا فرمایا ہے، تو یہ جو میں نے جنتی لباس پہنا ہوا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ تو قاتل تھا، تجھے جناب یہ رتبہ اور یہ مقام کیسے ملا اور تیری بخشش کیسے ہوئی؟ اس نے کہا کہ جس وقت مجھے پھانسی پر چڑھایا جا رہا تھا اسی وقت وہاں سے حضرت حبیب اجمی کا گزر ہوا، تو آپ نے اس وقت میری طرف توجہ کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا فرمائی تھی کہ اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے میری بخشش فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اہل اللہ کے صدقے سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین۔